شب برات کب ہے اس کے تعلق سے کچھ لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں، تو میں آپ کو وہ ڈیٹ بتا دیتا ہوں شب برات کی، کہ ہم تمام لوگ شب برات میں کیا کام کریں، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ ڈیٹ سن لیجئے کہ وہ شب برات کب۔ شعبان کی 14 تاریخ ہوتی ہے نا، وہ دن گزر جائے، یعنی شعبان کی جو 14 تاریخ کا دن گزر جائے اور رات لگ جائے، مغرب کا بعد ہو جائے، اس وقت سے لے کر اور 15 تاریخ چاند کی 15 تاریخ فجر تک یہ رات رہتی ہے۔ اسی کو 15ویں شب کہا جاتا ہے اور اسی کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، جو شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے۔ یہ کب ہے انگلش کے اعتبار سے؟ 7 مارچ 2023 دن منگل، مغرب کی نماز کے بعد سے یہ رات شروع ہو جائے گی، یعنی 7 مارچ 2023۔ اور اگر چاند کا پھر رہا تو وہ ایک دن آگے یا پیچھے ہو جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ 7 مارچ 2023 بروز منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات ہوگی۔ اس رات ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن اس رات میں کوئی خاص وظیفے، خاص عمل، خاص چیزیں، خاص دعائیں حدیث و قرآن سے ثابت نہیں ہیں۔ تو ہم تمام لوگوں کو بس ذکر کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، جتنی ہو سکے نوافل پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ نوافل پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک دم سڑا بہت اسپیڈ میں 270 کی اسپیڈ میں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کے بتاتے ہیں کہ بھائی میں نے 100 رکعتیں رات میں پڑھیں۔ تو وہ اللہ کو آپ کی 100 رکعتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ 100 نہیں 2 رکعت پڑھیے، لیکن ایسی پڑھیے کہ بس وہ خالق کے سامنے گر جاؤ، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤ، اللہ کے سامنے بس پڑ جاؤ بے بسی کے ساتھ کہ اے پروردگار عالم تو ہمارا آقا ہے، اے پروردگار عالم ہم نے زندگی میں کبھی تجھے منانے کے لیے سجدہ نہیں کیا، تو آج ہم تیرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، آج تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو اگر کوئی خاص عمل بس آپ سمجھے تو یہ کہ استغفار، توبہ کرنا، یہ ہر پل انسان کے لیے خاص ہے۔ یہ عمل ایک ایسا ہے استغفار جو انسان کی زندگی کے ہر دن ہر پل میں خاص ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پر اپنی رحمت کے ساتھ آ کر بندے کا استقبال کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے آجا، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی 100 رکعتوں کی ضرورت نہیں ہے نوافل، بلکہ 2 رکعت آپ ایسی پڑھیں کہ آپ کو اللہ یاد آ جائے، آپ ایسی پڑھیں جو اللہ جس کو پسند کر لے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ تو اتنی اسپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد میں دیکھنے والے یا گھر میں دیکھنے والے لوگ مذاق بناتے ہیں۔ تو بتاؤ جب گھر والوں کو پسند نہیں آ رہی ہے تو اللہ کو کہاں سے پسند آئے گی؟ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو جو خاص عبادت کرنا چاہیے خصوصی طور پر جو ہم نوافل پڑھیں تو بس اس طرح سے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اور ہم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی کے نظام کو پیدا کیا تاکہ ہم تم کو آزمائیں گے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھے عمل آپ سے کروانا چاہتا ہے کہ آپ اچھے عمل کریں۔ تو 2 رکعت ہم پڑھیں، لیکن ایسی پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول فرما لے۔ تو خاص کوئی عبادت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، نوافل جتنی چاہیں کر سکتے ہیں، اور ایصال ثواب کریں، درود پاک پڑھیں، تو بس وہ یہی سمجھ کے پڑھیں کہ بس یہ کبھی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ خاص سمجھ کے کہ نہیں آج کے دن پڑھنا ضروری ہے تو صحیح حدیث یا قرآن سے چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو منع بھی کوئی نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وظائف کے طور پر پڑھیں، قرآن حدیث سمجھ کر ان وظائف کو جو آج کل بتائے جا رہے ہیں ان وظائف کو قرآن حدیث سمجھ کر نہ کریں، بلکہ اگر آپ عام طور سے کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی طرح سے ذکر کر رہے ہیں یا کوئی بھی تسبیحات پڑھ رہے ہیں یا کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔